کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک میسر فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میسر فرمایا ہے۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر فرض کیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم فرض ادا کرتے ہیں۔ ہمارے سروں پر جو اللہ رب العزت کا حق تھا، ہم اس حق کو ادا کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ فرض کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہمارے اوپر صرف روزے فرض کر دیتے، ہمیں ثواب نہ عطا کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے رحم فرمایا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک تو فرض ادا ہوتا ہے، اور نمبر 2 فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 آدمی ایک ساتھ اسلام لائے، دور دراز کے علاقے کے تھے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور پھر ان میں سے ایک شخص فوت ہو گیا، اور دوسرا شخص جو تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا۔ ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، مجھے ایک دن خواب آیا، رات کو خواب آیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم تینوں شخص جو ہیں وہ جنت کے دروازہ پر کھڑے ہیں، اور جنت کے اندر سے ایک شخص آتا ہے، اور وہ آ کر کے اس شخص کو بلا کر کے جنت میں لے جاتا ہے جو شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا، اور پھر اس کے بعد شہید کو بلا کر کے لے جاتا ہے، اور مجھے یہ کہتا ہے
کہ تم ابھی واپس چلے جاؤ۔ جب خواب سے اٹھے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ جو شخص بہادر تھا، جس نے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا، وہ بعد میں جنت میں گیا ہے، اور جو شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ ابھی حیران اور پریشان تھے، صحابہ کے ساتھ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ حیران کیوں ہوتے ہو؟ آپ اندازہ لگاؤ کہ جو شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے اس نے 1 سال رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں اور 1 سال کی نمازیں بھی پڑھی ہیں، اتنی اس کی نمازیں بنتی ہیں اور روزوں کا ثواب اتنا زیادہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بندہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ مسلمان ہر حال میں اور ہر لمحہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آیا کہ تم نے کھانا پینا تم چھوڑ دو، تو فوراً مسلمان اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جب حکم ہوتا ہے کہ تم کھانا پینا شروع کر لو تو مسلمان فوراً ہی اللہ کے حکم پر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے والا بن جائے۔ رمضان میں آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا کہ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو افطاری کرنے میں جلدی کرو، بلا وجہ اس کو لیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہودی افطاری کو لیٹ کیا کرتے تھے، ان کے اندر غرور اور تکبر تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سارا دن روزہ رکھا ہے، ہم مزید آدھا گھنٹہ اور رکھ سکتے ہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا، ہم اللہ رب العزت سے جو سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ہمیں ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا،
تو مغضوب سے مراد علماء نے لکھا ہے یہودی ہیں، جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور والضالین گمراہ لوگوں سے مراد نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو روزے کا حکم دیا ہے، اس کا مقصد اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کھاؤ تو ہم نے کھانا شروع کر لینا ہے۔ حالانکہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو روزہ کو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا زیادہ ثواب ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم جتنی زیادہ لمبی قرات کرتے ہیں اس کا اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو روزہ میں یہ معاملہ کیوں ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ میرے حکم پر عمل کرتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کھاؤ تو ہمیں فوراً کھا لینا چاہیے، یہ ہے حکم کو ماننا۔ اور عزیزو دوستو، روزہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا، یہ عبادت صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اتنی پیاری عبادت ہے روزہ کہ یہ عبادت صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ نماز اگر انسان پڑھتے ہیں تو نماز فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح اور تمہید اگر انسان کرتے ہیں تو فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ والی جو عبادت ہے یہ خاص انسان کے ساتھ خاص ہے، یہ انسان ہی کر سکتا ہے، فرشتے روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے ہی کچھ نہیں، وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہو کوئی شخص، اور وہ شخص شور مچائے کہ میں نے کبھی بد نظری نہیں کی، میری نگاہ کبھی غیر محرم عورت پر نہیں پڑی، میں نے کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی، کبھی کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا، یہ نابینا شخص جب کہتا ہے تو سب کہیں گے کہ بھائی تیرے پاس تو آنکھیں ہی نہیں، تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو کیسا چیلنج کر رہا ہے؟ اگر تو دیکھ سکتا ہوتا، تیری نظر ٹھیک ہوتی، پھر تو بد نظری نہ کرتا تو یہ کمال تھا۔ فرشتے روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر فرشتے رکھ بھی لیں تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ کھانے پینے کی صلاحیت انسان میں موجود ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو روزے والی عبادت ہے یہ خاص انسان کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو روزہ ہم پر فرض کیا اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ جس طرح زمین ہے اور زمین کے ٹکڑوں پر مساجد جو ہیں، مساجد ان کو فضیلت حاصل ہے۔ زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں ان میں سے سب سے بہترین جگہیں جو ہیں وہ مساجد ہیں، اور بری جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ آسمانی کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے تمام کتابوں پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح
اسی طرح دن تو بے شمار ہیں، 360 دن تو بہت سارے ہیں، لیکن تمام دنوں پر اللہ رب العزت نے جمعہ کو فضیلت دی ہے۔ ہفتہ کے اندر جتنے دن آتے ہیں ان تمام دنوں میں سے فضیلت والا جو دن ہے وہ جمعہ کا ہے۔ اور اسی طرح راتوں میں سے لیلۃ القدر کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، اتفاق یہ ہے کہ راتوں میں سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے اور مہینوں میں سے بہترین مہینہ رمضان ہے۔ اب دونوں کو اللہ رب العزت نے آپس میں ملا دیا، ایک ساتھ رکھ دیا۔ رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اب اس رمضان کے اندر رمضان کی اپنی بھی فضیلت ہے اور لیلۃ القدر والی بھی فضیلت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورۃ مبارکہ میں چند چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل فرمایا، یہ پہلی فضیلت ہے۔ جس رات قرآن پاک نازل ہوا وہ رات کتنی بابرکت ہوگی کہ تمام راتوں میں سے بہترین رات کو اللہ رب العزت نے چنا، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بذات خود لیلۃ القدر کو فضیلت بخشی ہے۔ یہ تو فضیلت لغیر ہی ہے، قرآن کی وجہ سے فضیلت ہے لیلۃ القدر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہترین قرار دیا ہے۔ اب انسان ایک طرف 1000 مہینے عبادت کرے اور دوسری طرف انسان ایک رات عبادت کرے، ایک برابر ہوگا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں، آسمان سے نازل ہوتے ہیں، دنیا میں زمین پر آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس رات جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر آتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر والی فضیلت جو ہے وہ فرشتے بھی حاصل کر لیں۔ لیلۃ القدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس رات کی فضیلت کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو چوکنا کر لینا چاہیے اور اس رات خوب عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 1000 مہینے اپنے جسم کے ساتھ اسلحہ باندھا ہوا تھا اور وہ مسلسل 1000 مہینے جہاد کرتا رہا۔ اب 1000 مہینے تک مسلسل اسلحہ اپنے جسم کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور جہاد کیا ہے۔ صحابہ نے جب جہاد والی بات سنی تو بڑے حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ
یہ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 1000 مہینہ اپنے جسم کے ساتھ اسلحہ باندھا رکھا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ ہم بھی جہاد کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری تو عمر تھوڑی ہے، ہم تو ہو سکتا ہے 1000 مہینے زندہ بھی نہ رہ سکیں، ہم اس سے پہلے ہی فوت ہو جائیں۔ تو کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی دیر اسلحہ باندھا اور اتنا لمبا جہاد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ بھی احسان کیا ہے کہ تمہیں بھی ایک رات دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس امت کو اگرچہ عمر تھوڑی ملی ہے، اس تھوڑی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ ثواب عطا کر دیا ہے جتنی پہلی امتیں ساری زندگی اجر و ثواب حاصل کرتی تھی۔ اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ پہلی امتیں سفر کرتی تھی گدھوں پر، گھوڑوں پر، اور آج یہ امت سفر کرتی ہے موٹر سائیکل پر، کار پر، بس پر سفر کرتی ہے۔ مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں تو گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر اس امت کو زندگی کم دی ہے، تھوڑی دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں اللہ نے برکت بھی ڈال دی ہے۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے اور اللہ کا فضل ہے اس امت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا نوازا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، عرض کیا اللہ میں نے تو رات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ وہ امت آئے گی تو بعد میں تمام امتوں سے بعد آئے گی، لیکن جنت میں تمام امتوں سے پہلے چلی جائے گی۔ عرض کیا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ یہ لاڈلی امت تو میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ امت تو میں ان کو دوں گا۔ اور دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور عرض کیا اللہ میں نے ایک امت کا تذکرہ تورات میں پڑھا ہے کہ وہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گی اور وہ امت بڑی فضیلت والی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ امت آپ مجھے دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ نہیں، یہ امت تو میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ امت تو میں اپنے لاڈلے نبی کو دوں گا۔ تو میرے بھائیوں اس امت کی بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا نوازا ہے، اور خاص طور پر لیلۃ القدر والا جو انعام ہے وہ اللہ رب العزت نے صرف اسی امت کو دیا۔ نماز والی عبادت پہلی امتوں کو بھی ملی ہے، قربانی والی عبادت پہلی امتوں کو بھی ملی ہے، روزہ والی عبادت پہلی امتوں کو بھی ملی ہے، لیکن لیلۃ القدر والی جو فضیلت ہے وہ صرف اللہ نے اسی امت کو دی ہے۔ تو کتنی بابرکت رات ہے، اس رات سے پہلے ہی ہمیں تیاری کر لینی چاہیے اور خوب ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نوازا ہے اس امت کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آواز لگائی کہ کون ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک، صبح فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے گا اور اس کو میں ایک قرات انعام دوں گا، اجرت دوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایک جماعت نے اس اجرت کو قبول کیا، انہوں نے فجر سے لے کر ظہر تک محنت کی اور یہ اجرت حاصل کر لی، ایک قرات۔
پھر اعلان ہوا کون کون لوگ ہیں جو ظہر سے لے کر عصر تک محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، ان کو ایک قرات ملے گا۔ اب یہ وقت کم ہے ظہر سے لے کر عصر تک کا۔ پھر ایک جماعت نے محنت کی اور ان کو ایک قرات مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے لے کر ظہر تک محنت کرنے والے یہودی ہیں کہ دین کے معاملہ میں ان کو زیادہ سختی ہوئی اور ان کو زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑی، ثواب ضرور ملا ہے۔ اور ظہر سے لے کر عصر تک محنت کرنے والے عیسائی ہیں، انہوں نے محنت تھوڑی سی کم کی ہے، ثواب ان کو بھی ایک قرات ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر باری آئی میری امت کی۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ تم عصر سے لے کر مغرب تک محنت کرو اور مزدوری میں تم کو ڈبل دوں گا، 2 قرات دوں گا۔ اب وقت بھی کم ہے اور اجرت بھی زیادہ ہے۔ یہ جب بات سنی یہود و نصارہ نے تو یہودیوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اعتراض کیا، سوال کر دیا کہ اللہ، امت محمدیہ کام بھی تھوڑا کرتی ہے، محنت اور مشقت بھی کم کرتی ہے، ان کو اجر و ثواب ڈبل کیوں ملتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کے مطابق تمہیں اجر و ثواب ملا یا نہیں ملا؟ تو یہودیوں نے کہا ہاں اللہ ملا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس کو میں چاہتا ہوں اس کو عطا کرتا ہوں، میں نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو فضیلت دی لیلۃ القدر والی، یہ خاص اس امت کے لیے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کو کیسے پایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان فرمایا، وہ اعتکاف ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنا چاہے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہے، وہ اعتکاف بیٹھ جائے، وہ اس اعتکاف میں لیلۃ القدر کو پا لے گا اور اس کا اجر و ثواب پا لے گا۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کا سب سے بہترین اور آسان ترین طریقہ اعتکاف کرنا ہے۔ تو 20ویں روزے کے بعد تیسرے عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے، سنت اعتکاف ہے، اس کو سنت کفایہ کہا جاتا ہے کہ اگر چند لوگ اعتکاف کر لیں تو تمام کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو تمام لوگ مجرم ہوں گے۔ جس طرح جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ جنازہ پڑھ لیں تو جنازہ ادا ہو جائے گا، تمام لوگوں کے سر سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ اعتکاف والی سنت ہے، اگر چند لوگ اعتکاف کر لیتے ہیں تو وہ تمام کی طرف سے اعتکاف ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہر مسجد میں اعتکاف کا ہونا ضروری ہے، اہل محلہ کے لیے ضروری ہے۔ اگر اہل محلہ میں سے کوئی بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھتا تو گنہگار ہوں گے۔ ٹائم ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا۔